آن لائن کریٹر کو دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ جو آگ نمرود نے جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی تھی، آج وہی آگ ظالم و سفاک یہودیوں نے اولاد ابراہیم کے لیے بھڑکا رکھی ہے۔ یہ سلسلہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا، لیکن اقوام عالم نے فلسطینیوں پر گزرنے والی اس قیامت کے باوجود مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اقوام متحدہ فلسطین کے مظلوم اور بے بس مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل کی غنڈہ گردی کو ختم کرنے اور ظلم پر گرفت ڈالنے کے بجائے محض تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سرزمین فلسطین پر ظالم اور سفاک یہودیوں کا قبضہ عالمی سازش کا ایک حصہ ہے جو روز اول سے مسلمانوں کے خلاف جاری ہے۔ اسرائیل کے قیام میں مغربی استعمار اور اسلام دشمن قوتوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ان کی روایتی مسلمان اور اسلام دشمنی کی عکاسی کرتا ہے۔ سرزمین فلسطین پر یہودی آبادیاں تعمیر کر کے جس طرح فلسطین کی مقامی باشندوں اور یہودی مہاجرین کے توازن کو بگاڑا گیا، اس نے عربوں میں پھوٹ ڈال دی۔ نہ صرف ان کے اتحاد کو پارا پارا کیا بلکہ نئے معاشی اقتصادی حربوں کے ذریعے انہیں ایسا مفلوق الحال بنا دیا کہ وہ اپنی جائیدادیں یہودیوں کے ہاتھوں بیچنے پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح ان کی معیشت کے ساتھ ساتھ معاشرت پر بھی کاری ضرب لگائی گئی اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اگر مسلمان اسی وقت ایک ہو جاتے اور یہ تہیہ کر لیتے کہ ان مٹھی بھر یہودیوں کا سر کچلنا ہے تو آج یقیناً حالات مختلف ضرور ہوتے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم ایسا نہ کر سکے اور متحد ہونے کے بجائے باہم دست و گریباں رہے۔ یہودی مملکت کا نظریہ پہلے جنگ عظیم کے دوران ہی منظر عام پر آ گیا تھا۔ برطانیہ کو جنگی اخراجات پورا کرنے کے لیے یہودی سرمایہ کی ضرورت تھی، جبکہ یہودیوں کو ایک مملکت کی۔ اس وقت انگریز عربوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ عربوں کے ذریعے ہی انہوں نے سلطنت عثمانیہ کا تختہ جو الٹانا تھا۔ چنانچہ انگریزوں نے اعلان باصفور میں یہودیوں کے لیے عربوں کی موجودگی میں ایک آزاد وطن کا یقین تو دلایا، لیکن اس کی نوعیت ظاہر نہ کی۔ اس یہودی سلطنت کے لیے فلسطین کی سرزمین منتخب کی گئی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں یہودی مملکت کا نقشہ نمایاں ہوا اور دنیا بھر کے یہودی فلسطین رخ کرنے لگے، لیکن افسوس کہ عرب تب بھی انگریز کے تلے دب گئے اور ماں سوائے مخالفت کے کچھ نہ کر سکے۔ یہودیوں کا آمد کا سلسلہ جاری تھا کیونکہ ان کو امریکہ اور برطانیہ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ تاہم 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو عربوں کو خوش کرنے کے لیے یہودیوں کی آبادکاری محدود کر دی گئی۔ اس وقت یہودیوں کی عرب میں آبادی تقریباً 3% تھی۔ خلافت عثمانیہ کو مفلوج کرنے کے بعد عربوں نے یہودیوں کے خلاف عرب لیگ کے قیام کا پروگرام بنایا اور اسی زمانے میں فلسطین کے مستقبل کے بارے میں سفارشات پیش کرنے کے لیے ایک امریکی کمیٹی بنائی گئی۔ یہ چونکہ فلسطین میں یہودی مملکت قائم کرنے کا منصوبہ تھا، اس لیے عربوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد یہودیوں کی خاصی تعداد فلسطین میں آباد ہو چکی تھی اور برطانیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ اب اگر فلسطین سے اپنی فوج ہٹا لیں تو یہودی اپنی آزاد مملکت تشکیل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ برطانیہ نے مسئلے کا حل نہ ہونے کا بہانہ بنا کر راہ فرار اختیار کیا اور مسئلہ فلسطین UN کے حوالے کر دیا۔ 1929 سے 1933 تک یہودیوں کے خلاف عربوں نے کارروائی تو کی، لیکن انگریزوں نے اپنی طاقت کے ذریعے سے یہودیوں کو بچا لیا۔ ہٹلر کی یہود دشمنی کے باعث فلسطین میں یہودیوں کی آمد بے حد تیز ہوئی۔ یہودی ہٹلر سے ڈرتے تھے کیونکہ ہٹلر نہ امریکہ کے پاؤں پڑا، نہ برطانیہ کے اور نہ فرانس کے، اور کل کے یہودیوں کے ساتھ وہی کیا جس کے وہ حقدار تھے، اور وہی یہودی یا عربوں سے نہیں ڈرتے، حالانکہ مٹھی بھر یہودی تھے اور دوسری طرف پورا عرب تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی یہودیوں نے برطانیہ سے تعاون کیا اور بھرپور مالی امداد کی۔ جنگ کے بعد انگریزوں نے 2 اپریل 1947 کو فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا۔ 15 مئی کو اقوام متحدہ کی ایک خاص کمیٹی بنائی گئی جس نے متفقہ طور پر رائے ظاہر کی کہ فلسطین سے برطانیہ کا قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کمیٹی کے ارکان مستقبل کے حکومت کے بارے میں اتفاق رائے نہ کر سکے اور اکثریت نے تجویز دی کہ وسطی فلسطین کے نیچے کے علاقے میں عرب حکومت قائم کر دی جائے۔ یروشلم اور بیت الحلم کا علاقہ اقوام متحدہ کے ماتحت دے دیا جائے اور ان شہروں سے اوپر بحیرہ روم تک کا علاقہ یہودیوں کو دے دیا جائے۔ 29 نومبر 1947 کو UN نے یہ تجویز قبول کر لی، لیکن عربوں نے اقوام متحدہ کے اس منصوبے کو مسترد کر لیا اور موقف اختیار کیا کہ عرب میں یہودی مملکت ایک جارحانہ کارروائی ہے۔ برطانیہ نے بھی یہ اعلان کیا کہ یہ منصوبہ طاقت کے ذریعے بروئے کار نہیں لایا جائے گا اور برطانیہ 15 مئی 1948 کو قبضہ ختم کر دے گی۔ ابھی UN نے تقسیم کا آغاز بھی نہیں کیا تھا اور ادھر عربوں اور یہودیوں میں جنگ چھڑ گئی۔ اس صورتحال میں برطانیہ کا آخری ہائی کمشنر 14 مئی 1948 کو فلسطین چھوڑ کے چلا گیا
دیا اور اسی روز ڈیوڈ بن گوریان نے تل ابیب میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا اور ڈیوڈ بن گوریان ہی اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بنے اور 16 مئی کو امریکہ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس سے ایک دن بعد روس نے بھی جو تب امریکہ کے ساتھ علیحدہ تھا اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ عرض فلسطین پر یہودیوں کے اس قیام کے خلاف مصر، اردن، عراق، شام اور لبنان نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن اسرائیل کا مٹنا ناممکن بن گیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فلسطین کو بھی ایک ملک کی طرف بناتے، عرب فلسطین کو سپورٹ کرتے اور فلسطین کو ایک آرمی بنانے میں مدد کرتے، لیکن افسوس کہ فلسطین آرمی تو بنی لیکن مصر میں، اور مصر نے فلسطین کا ہولڈ سنبھال لیا۔ تب اگر فلسطین کو ایک ملک بناتے اور جتنا پیسہ اور توانائی ان عربوں نے اسرائیل پر حالت جنگ پر خرچ کیا اگر وہی فلسطین پر کرتے تو ابھی حالات کچھ بہتر ہوتے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور آپ کے اپنے چینل آن لائن کریٹر کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔